حسین اعظم کے چہیتے لوگ، حسین اعظم کے شہدائی اگر آپ ہو، ان سے محبت کرنے والے، ان کی کربلا کی داستانیں ہر سال سننے والے ہو، تو حسین اعظم نے ایک پیغام اور ایک میسج ہمیں یہ دیا ہے نا کہ ظالم چاہے بڑی سی بڑی طاقت لے کر کے بھی آئے، اور تم اگر اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ہو، کوئی دنیا تمہارے ساتھ نہ بھی ہو، تب بھی بڑھ چڑھ کر کے کہنا کہ اللہ کے رسول کا دین ہی حق ہے، رسول پاک کا دین ہی حق ہے۔ 82 لوگوں کی تعداد میں وہ حسین اعظم آئے تھے اپنے خاندان کے اور اپنے چاہنے والوں کو لے کر، اور مقابل میں 22,000 کا لشکر ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں آج ہماری تعداد کم ہے، مائنورٹی میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میاں بتاؤ، کربلا میں جو مائنورٹی تھی اس سے بڑی کوئی ہے؟ 22,000 کے مقابل میں 82 کیا ہوتے ہیں، 82 کیا ہوتے ہیں؟ لیکن ہمیشہ حق نے یہ بتایا ہے کہ اسلام کبھی بھی تعداد سے نہیں چلتا، حقانیت سے چلتا ہے۔ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے طاقت عطا کرتا ہے۔ لیکن میں مرجھائے ہوئے سوئے ہوئے لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا، بیدار رہو۔ یہ نہیں ہے تمہاری زندگی کہ دن بھر ٹیلی ویژن میں گزارا، کرکٹ ٹیموں پہ اپنے پیسے خرچہ کیے، ادھر ادھر سٹے بازیاں کی، اور نوجوان رات بھر ادھر ادھر چوک پر اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے ختم کر دیے، اور موبائل کی گیمنگ پہ پورے پیسے برباد کر دیے۔ ڈانس، بار، کلب، یہ سب تمہاری زندگی کے شیوا نہیں دیتا، تمہیں زیب نہیں دیتا یہ سب، بلکہ ان قریب تمہاری روح نکلے گی، تم سے سوال ہوگا، سب سے پہلے سوال ہوگا تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا تھا، تو دین کیا ہے؟ نہیں بتا پائیں گے لوگ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نا قبر میں 3 سوالات ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ بہت سارے لوگ پہلے سوال میں اٹک جائیں گے، سب کو پتا ہے یہاں پر، لیکن مرنے کے بعد ساری میموری ختم ہو چکی ہوگی، سب ذہن سے جا چکا ہوگا۔ یہاں تو سب کو پتا ہے کتنے آسان سوال ہیں، قبر میں کیوں پوچھے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بچے سے بھی پوچھیں گے تو بچہ بھی کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہے۔ لیکن قبر میں یہی سوالات سب سے زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ تو پہلے ہی سوال میں اٹک جائیں گے، تیرا رب کون ہے؟ فرشتے پوچھ رہے ہوں گے تیرا رب کون ہے، لیکن وہ بندہ کہہ نہیں پا رہا ہوگا، کیوں؟ دنیا میں اس رب کو راضی نہیں کرتا تھا، تو اس زبان پر رب کا نام بھی نہیں آ رہا ہوگا، اللہ کا نام نہیں آ رہا ہوگا اس کی زبان پر، کہ دنیا میں بھاگا بھاگا پھرتا تھا مولا سے۔ اور کچھ لوگ تو اپنے رب کو بتا دیں گے میرا رب اللہ ہے، دوسرے سوال پر اٹک جائیں گے تیرا دین کیا ہے، وہ کہہ نہیں پائے گا میرا دین کیا ہے، اسے خبر نہیں ہو پا رہی ہوگی کیا جواب دیا جائے، کیونکہ جواب کیسے دے گا؟ دین تو اپنے گھر میں بھی آنے نہیں دیتا تھا، دین کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتا تھا، دین سے دور سے بھاگ جاتا تھا، دیندار لوگوں سے بھی چڑھتا تھا، نفرت کرتا تھا، یہ ملا لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، تو پھر دین کا نام کیسے زبان پر آئے گا؟ یہ 2 سوالات میں ہی کسی کی قبر میں 100 سال گزر جائیں گے، جواب نہیں دے پا رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے نہ رب سے بھاگو نہ دین سے بھاگو، کہیں پر کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد اسی مولا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ دین سے کب تک بھاگو گے، کب تک جاؤ گے؟ آج تم نے اپنے حلیے بگاڑ لیے ہوں گے، سوچ لیے ہوگا کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن تمہیں پتا ہے تم جہاں جاب کرتے ہو یا جہاں تم کمپنی چلاتے ہو یا چند لوگوں کو منانے کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا، روح نکلتی ہے تو ان کے قبرستان میں نہیں جاتے، پھر یہیں آتے ہو، یہیں آنا پڑتا ہے، تمہیں نماز جنازہ کے آگے رکھنا بھی پڑتا ہے، اور قبر میں اسی شان کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جیسے سارے مسلمان جاتے ہیں۔ تو جب پتہ ہے ہماری منزل سب کی ایک ہی ہے، تو آج ہی کیوں نہ ہم دین کی طرف آ جائیں، آج ہی کیوں نہ ہم سیریس ہو جائیں اپنے دین کو لے کر کے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایمان اخوت چاہتا ہے، بھائی چارگی چاہتا ہے، دوسروں کے درد کا احساس ہونا چاہیے، اپنے سینے کے اندر دوسرے کے لٹنے کا خوف ہو۔ ایسا نہیں کہ تمہارا بھائی تمہارے سامنے مارا جا رہا ہو تو یہاں تالیاں بجا رہے ہو، اچھا ہوا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، نہیں میرے عزیزوں، مسلمان اسے نہیں کہتے، مومن اسے نہیں کہتے۔ مومنین درد کا احساس رکھتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اندر اس طرح کی اگر حالتیں آ گئی، عادتیں آ گئی کہ اپنے بھائیوں کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا،
یا انہیں گڑھے میں گرانا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایمان کمزور ہو چکا، یا ایمان رخصت ہو رہا ہے، یا ایمان جا رہا ہے۔ ایمان والا یہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ بازاروں کی بھی حالت یہی ہو گئی ہے۔ ہم نے دوسروں کے بازار بھی دیکھے ہیں، وہاں ایک دکان پر ہم گئے، سامان نہیں ملا، وہ بھیجتا نہیں ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ملے گی، بلکہ وہ پکڑ کر کے اپنے بھائی کی دکان تک پہنچاتا ہے، آپ کو جو سامان چاہیے وہ یہاں مل جائے گا، یہاں جائیے آپ۔ اور یہاں مومنین کے بازار میں ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرے کی دکان پر آ رہا ہو تو اس کے مال کی خرابی بیان کرے، وہ تو 2 نمبر کی چیزیں رکھتا ہے، وہاں کیا جاؤ گے؟ اس کے بزنس کو توڑنا، حسد کرنا، جلن کرنا، اس سے نہ تمہارے بازار میں برکت ہوگی نہ تمہارے تجارت میں برکت ہوگی۔ میرے عزیزوں، ایسے بھی حالات ہونے چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی باتیں تو ایسی ہیں۔ ترکی کی جب حکومتیں تھی، سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ، بازار کا معمول ایسا ہوتا تھا کہ روٹی بیچنے والا صبح سے شام تک روٹی بیچتا رہتا تھا، لینے والے آتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا دوپہر کے بعد روٹیاں موجود ہیں لیکن بیچ نہیں رہا ہے، کوئی آتا اور کہتا کہ روٹی دے دو، وہ روٹی نہیں بیچ رہا ہے، نہیں میاں روٹی نہیں، ابھی نہیں، دینے کا وقت نہیں ہے، آپ فلاں کے پاس سے روٹی لے لو، وہاں پر روٹی مل رہی ہے، اس کے ہاں سے روٹی لے لو۔ یہ خریدار اس کے ہاں جاتا، یہ حالات انگریزوں نے بھی لکھے، پوچھا جاتا کہ میاں تیرے پاس خود روٹیاں تھی، اس کے پاس کیوں بھیجا؟ یہ کہتا صبح سے میرا بزنس اچھا ہو چکا تھا، اس کے ہاں گراہک کم آئے تھے اس لیے میں وہاں بھیجا ہوں، اس کے ہاں خریدار کم آئے تھے اس لیے میں نے دوپہر کے وقت اپنا دھندا بند کر لیا۔ یہاں ہوس ہے، ہرس ہے، ساری چیزیں میرے پاس آنا چاہیے، سارے خریدار میرے پاس آنا چاہیے، سامنے والے کی دکان مندی میں آ جائے، دھندا ختم ہو جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔